بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہماری انگلش سیکھنے کی تیسری دن ہے۔ جو دوسری کلاس تھی اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ سینٹنس کیسے بنتے ہیں، اور سینٹنس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس 3 ضروری اسٹیپ تھی۔ اس میں نمبر 1 تھا سبجیکٹ، جو کام کرنے والا ہے اس کو سبجیکٹ کہتا ہے۔ دوسرا نمبر ہمارے پاس تھا ورب، جو کام ہے مین کام، اس کو ورب کہتا ہے۔ تیسرا نمبر ہمارے پاس تھا آبجیکٹ، جس پر کام ہو رہا ہے یا جس پر کام واقع ہے اسے آبجیکٹ کہتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوگا۔ اب میں اسے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو آپ چیک کریں کہ آپ کی صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو کوئی بات نہیں، اب اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھیں اور بار بار بولتے جائیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سینٹنس کو، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلا سینٹنس ہمارے پاس ہے، ہم کتابیں خریدتے ہیں۔ اب جو یہ اسٹرکچر ہے اس کو فالو کریں۔ پہلا ہے سبجیکٹ، تو ہمیں سبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے۔ تو آپ تو سبجیکٹ جانتے ہیں، جو کام کر رہا ہے وہی سبجیکٹ ہے۔ تو یہاں پر کام کون کر رہا ہے؟ یہاں پر کام کر رہے ہیں ہم، تو ہم کی انگلش ہے وی۔ تو ہم نے سبجیکٹ کو لگایا، اب ہمیں ورب کو ڈھونڈنا ہے۔ ورب ہے کام، تو کام کیا ہے؟ کام ہے خریدتے، تو خریدتے کی انگلش ہے بائی۔ اب تیسرا نمبر آبجیکٹ جو ہے، ہمیں آبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہے۔ تو آبجیکٹ ہے جو جس پر کام ہو رہا ہے، تو کام کس چیز پر ہو رہا ہے؟ کام کتابوں پر ہو رہا ہے، تو کتابوں کی انگلش ہے بکس۔ ہمارا پاس دوسرا سینٹنس ہے، وہ میوزک سنتے ہیں، تو یہاں پر آبجیکٹ کو لگائے۔ آبجیکٹ وہ جمع کے لیے، تو وہ کی انگلش ہے دے۔ اب ورب کو لگائے، ورب کی جو ہے یہاں پر ہے سنتے ہیں، تو سنتے کی انگلش ہے لیسن۔ اب آبجیکٹ کو ڈھونڈے، آبجیکٹ جو ہے وہ یہاں پر میوزک ہے، تو میوزک کی انگلش بھی میوزک ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہمارا پاس تیسرا سینٹنس آتا ہے وہ ہے آپ فلمیں دیکھتے ہیں، تو اس میں پہلے سبجیکٹ کو ڈھونڈے۔ سبجیکٹ یہاں پر ہے آپ، تو آپ کی انگلش ہے یو۔ پھر ورب کو ڈھونڈے، ورب یہاں پر ہے دیکھتے، تو دیکھتے کی انگلش ہے واچ۔ پھر آبجیکٹ کو ڈھونڈے، آبجیکٹ یہاں پر ہے فلمیں، تو فلمیں کی انگلش ہے موویز۔ ہمارا پاس تیسرا سینٹنس ہے ہم چائے پیتے ہیں، تو سیم لائک دیٹ یہاں پر سبجیکٹ کو ڈھونڈے، سبجیکٹ ہے ہم، تو ہم کی انگلش ہے وی۔ پھر ورب کو لگائے، ورب یہاں پر ہے پیتے، تو پیتے کی انگلش ہے ڈرنک۔ پھر آبجیکٹ کو لگائے، آبجیکٹ یہاں پر ہے چائے، تو چائے کی انگلش ہے ٹی۔ اچھا، ہمارا پاس 4 نمبر سینٹنس ہے، وہ ہے میں فٹ بال کھیلتا ہوں، تو اس میں سبجیکٹ ہے میں، تو میں کی انگلش ہے آئی۔ پھر ورب کو ڈھونڈے، ورب ہے کھیلتا، تو کھیلتا کی انگلش ہے پلے۔ پھر آبجیکٹ کو فٹ بال، تو فٹ بال کی انگلش بھی فٹ بال ہے۔ اب جو ہمارا پاس دوسرا سینٹنس ہے وہ ہے آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر سبجیکٹ ہے آپ، تو آپ کی انگلش ہے یو۔ ورب ہے استعمال، تو استعمال کی انگلش ہے یوز۔ اب آبجیکٹ کو لگائے، تو آبجیکٹ یہاں پر ہے کمپیوٹر، تو کمپیوٹر کی انگلش بھی کمپیوٹر ہے۔ اب جو ہمارا پاس دوسرا سینٹنس ہے وہ ہے آپ اردو بولتے ہیں، تو یہاں پر سبجیکٹ کو ڈھونڈے، سبجیکٹ ہے آپ، تو آپ کی انگلش ہے یو۔ پھر یہاں پر ورب کو ڈھونڈے، تو ورب یہاں پر ہے بولتے، تو بولتے کی انگلش ہے اسپیک۔ پھر یہاں پر آبجیکٹ کو ڈھونڈے، تو پھر جو آبجیکٹ ہے یہ اردو ہے، تو اردو کی انگلش بھی اردو ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارا ہوم ورک تھا، تو آپ اس کو اپنے ہوم ورک کے ساتھ چیک کریں کہ آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے نیگیٹو سینٹینس، کہ نیگیٹو جملوں کو کیسے بنائیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سبجیکٹ، وہی ورب، وہی آبجیکٹ ہے، پر یہاں پر کچھ چھوٹا سا چینج آیا ہوا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا چینج ہے کہ ہمیں سبجیکٹ کے پیچھے جو ہے نا ڈو ناٹ لگانا ہے۔ اچھا، پہلے جو ہم نے سینٹنس بنائی وہ سمپل سینٹنسز ہے، اور اب جو ہے یہ نیگیٹو سینٹنسز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارا پاس پہلا سینٹنس ہے میں کالج جاتا ہوں، یہ سمپل سینٹنس ہے، اور اب ہم اس کو نیگیٹو سینٹنس بنائیں گے۔ تو یہ بہت آسان ہے، صرف جو ہے سبجیکٹ کے پیچھے ڈو ناٹ لگانا ہے۔ تو جیسے سبجیکٹ یہاں پر ہے میں، تو میں کی انگلش ہے آئی۔ اب ہمیں آئی کے پیچھے جو ہے نا ڈو ناٹ لگایا ہے، تو ہم ڈو ناٹ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ورب کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، تو ورب ہے جاتا، تو جاتا کی انگلش ہے گو۔ اب آبجیکٹ کو لگائے، تو آبجیکٹ جو ہے نا وہ کالج ہے، تو کالج کی انگلش کالج ہی ہے۔ اب ہمارا دوسرا سینٹنس ہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ سمپل سینٹنس ہے، چلو اس کو نیگیٹو بناتے ہیں۔ تو پہلے ہم کو سبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہے، تو سبجیکٹ ہے ہم، اور ہم کی انگلش ہے وی۔ اب سبجیکٹ کے پیچھے جو ہے نا ڈو ناٹ لگائے، تو ڈو ناٹ کی شارٹ فارم ہے ڈونٹ، تو ہم ڈونٹ لکھتے ہیں۔
फिर वर्ब को लगाए तो वर्ब यहाँ पर है खेलते, तो खेलते की इंग्लिश है प्ले। फिर ऑब्जेक्ट को लगाए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम क्रिकेट को लगाते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो डू नॉट है ये हर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता। डू नॉट सिर्फ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन से लगता है। अच्छा, ये प्लूरल नाउन क्या है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, ही, शी, एट एंड सिंगुलर नाउन, इसके साथ जो है ना, इसके साथ डज नॉट लगता है। अच्छा, ये सिंगुलर नाउन क्या है ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या है, ठीक है। तो चलो इसको सीखते हैं। तो व्हाट इज प्लूरल नाउन? प्लूरल नाउन क्या है? अ प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू मोर देन वन एटम, पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लूरल नाउन एक ऐसा इसम है जो एक से ज़्यादा शय, शख्स, जगह या चीज़ का हवाला देता है। अब सीखते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या है। A singular noun is a noun that refers to one person, place, thing or idea. A singular noun एक ऐसा इसम है जिससे मुराद एक शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल है। अच्छा, जो दो या दो से ज़्यादा है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ लगेगा डू नॉट। ही, शी, एट या सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा डज नॉट। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इससे हम और भी सीखेंगे कि प्लूरल या सिंगुलर नाउन क्या है। तो एग्जांपल है अली एंड आमिर गो टू कॉलेज। अब ये अली एंड आमिर ये दो है तो ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ लगेगा डू नॉट। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है अली गो टू कॉलेज। अली एक नाम है तो ये जो है सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नाउन के साथ लगता है डज नॉट, तो अली डज नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा, ये प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन तो आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं या सवाल या जुमले कैसे बनाएं। जैसा कि इस वीडियो में हमने सीखा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर आपने वो सीख लिया है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये बहुत आसान है आपके लिए बनाना। फिर तो वही नेगेटिव सेंटेंस वाले फार्मूला को फिर लिखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बस सिर्फ एक चेंज आया है, और वो चेंज जो है डू जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर जो नॉट था वो ख़त्म हो गया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपको और समझ आए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। हमारा पास पहला सेंटेंस है, क्या आप कॉलेज जाते हैं? तो पहले डू को लगाओ, फिर सब्जेक्ट को लगाओ। सब्जेक्ट यहाँ पर है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर वर्ब को लगाओ, वर्ब यहाँ पर है जाते, तो जाते की इंग्लिश है गो। फिर ऑब्जेक्ट को लगाओ, तो ऑब्जेक्ट है कॉलेज। हमारा पास दूसरा सेंटेंस है, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो पहले डू को लगाओ, फिर सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर वर्ब को ढूंढो, वर्ब है खेलते, तो खेलते की इंग्लिश है प्ले। फिर ऑब्जेक्ट को लगाओ, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्रिकेट। तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। अच्छा, ये जो तीसरा सेंटेंस है, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? तो ये जो है ना आपने ख़ुद बनाना है। आप इस सेंटेंस को बनाओ और मुझे कमेंट में सेंड करो ताकि मैं देख सकूँ कि आपने आज क्या सीखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।